حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اجودھان کے قریب ایک ملا رہتا تھا جو بابا فرید الدین گن شکر سے بلا وجہ اناد رکھتا تھا اور ہر وقت ان کی مخالفت کرتا رہتا تھا۔ وہ اکثر بابا صاحب کی مجلس میں بھی آیا کرتا تھا اور حجت بازی کیا کرتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب آئے تو بابا صاحب نے پوچھا، مولوی صاحب اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ مولوی صاحب نے بڑے تمسخرانہ انداز میں کہا، واہ جی، آپ کو یہ بھی پتہ نہیں۔ بابا صاحب نے کہا، فرما دیجئے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، یہ تو ایک معمولی مسلمان بھی جانتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ بابا صاحب نے پوچھا، کون کون سے؟ مولوی صاحب نے کہا، یہی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بابا صاحب نے فرمایا، مولوی صاحب آپ ایک اہم رکن تو چھوڑ ہی گئے۔ مولوی صاحب ہنسے اور کہنے لگے، واہ، آپ نے کوئی نیا اسلام بنایا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا، میں نے کوئی نیا اسلام تو نہیں بنایا، لیکن اسلام کا ایک اور نہایت ضروری اور اہم رکن بھی ہے جسے آپ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ سن کر مولوی صاحب بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے، کون سا رکن ہے؟ بابا صاحب نے جواب دیا، اسلام کا 6واں رکن روٹی ہے۔ یہ سن کر مولوی صاحب غضبناک ہو گئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور بابا صاحب کی مجلس سے باہر نکل گئے۔ کچھ عرصے بعد مولوی صاحب حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے اور 7 سال تک وہیں مقیم رہ کر عبادت و ریاضت کے علاوہ 7 حج بھی کیے۔ 7 سال کے بعد مولوی صاحب واپس وطن آ رہے تھے کہ ان کا جہاز طوفانوں میں پھنس گیا اور پاش ہو گیا۔ اتفاق سے مولوی صاحب کو ایک تختہ مل گیا جس پر بیٹھ کر انہوں نے اپنے آپ کو موجوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ یہ تختہ بہتا ہوا آخر ایک کنارے پر جا لگا۔ مولوی صاحب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خیال تھا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، لیکن بڑی کوشش کے بعد بھی انہیں اس علاقے میں کوئی آبادی نظر نہ آئی۔ بھوک سے مولوی صاحب کا حال برا ہو رہا تھا۔ کئی دنوں فاقے نے ان کو بے حال کر دیا تھا اور وہ اس قدر نحیف و نظر ہو چکے تھے کہ ان کے لیے تھوڑی دور چلنا بھی مشکل تھا۔ اس جگہ پر نہ کوئی گھاس تھی اور نہ کوئی پھلدار درخت۔ بڑے پریشان تھے اور سوچنے لگے، اب یہاں بھوکوں مرنا ہوگا۔ ابھی مولوی صاحب انہی خیالوں میں گم تھے کہ ان کے کان میں ایک آواز آئی، ہم کھانا بیچتے ہیں۔ دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں خوان اٹھائے ہوئے یہ آواز لگا رہا ہے۔ آپ نے منت سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں کئی دن سے فاقے سے ہوں، خدا کے لیے مجھے کھانا دو۔ وہ شخص قریب آیا اور کہا، کھانا صرف قیمت پر مل سکتا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، مجھ پر مہربانی کرو۔ اس شخص نے کہا، قیمت ہے تو کھانا لے لو ورنہ میں چلا۔ مولوی صاحب نے اس شخص کو بہت سے اسلامی مسائل بتائے کہ کسی بے کس پر رحم کرنا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن وہ شخص نہ مانا۔ آخر اس شخص نے پوچھا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ مولوی صاحب نے بتایا کہ میں 7 سال حج کر کے آ رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر 7 حج کا ثواب مجھے دے دو تو میں کھانا تمہیں دے دوں گا۔ پہلے تو مولوی صاحب ہچکچائے، لیکن جب دیکھا کہ وہ شخص کھانا لیے جا رہا ہے تو سوچنے لگے، جان بچانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ 7 حجوں کا ثواب دے دیا جائے۔ وطن والے تو یہی خیال کریں گے کہ میں نے 7 حج کیے ہیں۔ یہ سوچ کر اس شخص کو آواز دی اور کہا کہ میں نے 7 حج کا ثواب تمہاری نظر کیا، مجھے کھانا دے دو۔ اس شخص نے کھانا مولوی صاحب کے آگے رکھ دیا۔ کچھ دن بعد جب وہ شخص پھر نہ آیا اور مولوی صاحب بھوک سے بے حال ہونے لگے تو پھر وہی شخص کھانا لے کر آ گیا۔ اب کہ اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ اگر تم ساری عمر کی نمازوں کا ثواب مجھے دے دو تو میں تم کو کھانا دے سکتا ہوں۔ مولوی صاحب نے مجبور ہو کر یہ بات منظور کر لی اور ساری عمر کی نمازیں دے کر کھانا کھا لیا۔ چند دن تک مولوی صاحب کو پھر بھوکا رہنا پڑا تو پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ اگر تم اپنی زکوٰۃ کا ثواب مجھے دے دو تو میں تمہیں کھانا دے سکتا ہوں۔
मौलवी साहब के लिए इसके सिवा चारा नहीं था। उन्होंने सारी जिंदगी की ज़कात का सवाब देकर खाना खा लिया। चौथी बार जब वो शख्स खाना लेकर आया तो मौलवी साहब ने कहा कि अब मैं कुछ भी तो नहीं दे सकूंगा, अब तुम अल्लाह के लिए मुझे खाना दे दो। इस शख्स ने कहा, मुफ्त तो खाना नहीं मिल सकता, हाँ ये हो सकता है कि मैं ये कागज़ और कलम दवात लाया हूँ, आप इस पर लिख दें। मैंने 7 हज, सारी उम्र की नमाजें और सारी उम्र की ज़कात इस शख्स को रोटी के बदले दे दी। मजबूर होकर मौलवी साहब ने ये सब कुछ लिख दिया और खाना खा लिया। एक दिन मौलवी साहब को दूर से एक जहाज आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने अपनी पगड़ी हवा में लहराई। जहाज वालों ने इनको देख लिया और इनकी तरफ एक कश्ती भेजी। इस तरह मौलवी साहब वतन पहुंचे और लोगों में अपने सफ़र व हज और क़याम मक्का के वाक़यात सुनाते रहे। कुछ मुद्दत के बाद मौलवी साहब हज़रत बाबा साहब की मजलिस में गए। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती रहीं। बाबा साहब ने फिर पूछा, मौलवी साहब इस्लाम के कितने रुकन होते हैं? मौलवी साहब ने जवाब दिया, 5। बाबा साहब ने फरमाया, आप फिर छठे रुकन रोटी को भूल गए। मौलवी साहब कुछ नाराज से हो गए और कहा कि इस्लाम का कोई छठा रुकन नहीं है। बाबा साहब ने कहा, अगर मैं साबित कर दूं तो? मौलवी साहब ने कहा, मैं मान लूंगा। हजरत बाबा साहब उठे, हुजरे के अंदर गए और एक बड़ी सी किताब उठाकर लाए और कुछ देर तक इसके वर्क उलट पुलट करते रहे। आकर एक जगह ठहर गए और मौलवी साहब को करीब बुलाकर फरमाया, इसे पढ़िए। मौलवी साहब ये देखकर हैरान रह गए कि किताब में वही तहरीर दर्ज थी जो मौलवी साहब ने इस शख्स को लिखकर दी थी। मैंने 7 हज, सारी उम्र की नमाजें और सारी उम्र की ज़कात इस शख्स को रोटी के बदले दे दी।